خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں، بچوں کی صحت کے بارے میں، بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ ہم بہت ہی کامن کنڈیشن جو بخار یعنی کہ کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے چاہیں گے۔ بخار مختلف جراثیموں سے بھی ہو سکتا ہے، وائرس سے بھی ہو سکتا ہے، پیراسائٹک ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سیریس کنڈیشن ہیں جن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بچوں کے اندر کمزوری موجود ہے، خون کی کمی ہے، تو فریکوینٹلی ان کو انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے، ان کو بخار سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو روٹ کاز ہے ان کو دیکھا جائے اور ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے بچوں کی صحت کو اچھا رکھا جائے۔ بچوں کی امیونٹی، حفاظتی قوت مدافعت اگر اچھی ہوگی تو اس قسم کے مسائل نہیں آئیں گے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہیں پر کوئی انفیکشن موجود ہے، جسے مختلف جو موسموں میں مختلف انفیکشنز آتے ہیں، وائرل انفیکشنز آتے ہیں، یا گھر کے اندر کسی کو ایک انفیکشن ہو چکا ہے، تو بچوں کو اس سے بچانا چاہیے تاکہ وہ اس کی زد میں نہ آ سکیں۔ کوئی ایک فرد گھر کا ایک شکار ہو گیا ہے وائرل انفیکشن کا، تو گھر کے افراد کو بہتر طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کو ایکسپوز نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ اس وائرل انفیکشن سے ایکسپوز ہوں، تاکہ ان میں بھی یعنی کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو ہم بار بار پریونشن کے اصول بتا رہے ہیں، انفیکشن کنٹرول کرنے کے اصول بتا رہے ہیں، ان سے بچنا، ان کے ذریعے ہم احتیاط کر کے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہمیت کی چیز جو ہے نا، ہینڈ واشنگ ہے۔ ہینڈ واشنگ کر کے ہم کافی 70 to 80%، 70 سے 80% انفیکشن سے اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب اگر بخار آ ہی گیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ روٹ کاز معلوم کیا جائے۔ وہ ڈاکٹر ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اس کو ہسٹری لے کر اور اس کو بچے کو دیکھ کر ایگزامینیشن کر کے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی انفیکشن ہو سکتا ہے یا بخار کس وجہ سے آیا ہے۔ فوری طور پر میڈیکیشن نہیں دینی چاہیے اپنے طور پر۔ بعض دفعہ بچوں کو ایسپرین دے دی جاتی ہے جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے، جس کو رے سنڈروم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے اور بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور یہ رے سنڈروم جو ہے وہ ایک پوٹینشلی ایک فیٹل ڈیزیز ہے۔ تو اس طرح خود میڈیکیشن کرنے میں انتہائی خطرات ہوتے ہیں۔ بچے کو اگر ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا سکیں تو پھر بھی یہ کہ ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماتھے کے اوپر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جا سکتی ہیں اگر ٹیمپریچر زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو 102 سے ٹیمپریچر اگر زیادہ ہے تو بہرحال ضروری ہے کہ گھر میں بھی احتیاطی تدابیر فوری طور پر استعمال کر لینی چاہیے اور بچے کو ٹیمپریچر کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچے کو اسپونج بات بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی نہلایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر وہ نیم گرم پانی سے، اگر بچہ شیورنگ محسوس کرے تو اس کو نیم گرم پانی سے نہلایا بھی جا سکتا ہے، جس سے ٹیمپریچر کافی کم ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بچوں کو اور زیادہ کپڑے ڈال دیے جائیں اگر شیورنگ ہو رہی ہے یا کچھ اس قسم کا کنڈیشن ہے، تو زیادہ کپڑے اڑانے سے، زیادہ کمبل وغیرہ اڑانے سے ٹیمپریچر بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ان کو، بچوں کو اس قسم کا وہ نہیں کرنا چاہیے بخار کی صورت میں، اور ہلکا یعنی کہ چادر وغیرہ استعمال کر کے اسے کور کر لینا چاہیے۔ ہلکے کپڑے پہنانے چاہیے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر نہ بڑھنے کے چانسز ہوں۔ اگر کمرہ بہت زیادہ گرم ہے، جیسے سردیوں کے اندر کمرہ کافی گرم ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے، تو اس کے ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے کہ اگر روم ٹیمپریچر ہی کوئی زیادہ ہے تو اس کے اندر تو مسائل خود ہی یعنی کہ ہوں گے اور وہ ٹیمپریچر کم نہیں ہوگا۔ تو روم کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر کے بچوں کو کم کپڑے پہنا کے اور اس کے اوپر یعنی کہ ماتھے پہ پانی کی پٹیاں رکھ کر یا اور طریقے سے، جیسے اسپنج بات ہم نے بتایا، اس کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹیمپریچر کو۔ ڈی ہائیڈریشن اگر ہے بچے کے اندر، یعنی کہ پانی کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے
مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو فلوئڈس وغیرہ دیے جا سکتے ہیں، پانی دیا جا سکتا ہے، سوپ دیے جا سکتے ہیں، آئس پاپ دیے جا سکتے ہیں، جو کہ بچے کی کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اگر وومیٹنگ کا خطرہ ہے یا وومیٹنگ ہے، قے وغیرہ ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے۔ عام طور پر خود یعنی کہ علاج کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ کہ اگر ڈائریا اور وومیٹنگ ہے، دستوں کی بیماری بھی ہے اور قے اور الٹی بھی ہے، تو اس کے لیے میڈیکل اسٹور پر اس پہ ORS اورل ریہائیڈریشن سالوشنز کے پیکٹ ملتے ہیں، ان کو بنانا ضروری ہے۔ ان کی خاص طور پر ضروری ہے کہ ان کو ایکسپائری ڈیٹ دیکھنا بہت ضروری ہے، کہ بعض دفعہ اس قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہر میڈیسن لیتے وقت، ہر چیز لیتے وقت اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھی گئی اور ایکسپائرڈ میڈیسن استعمال کی گئی تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں نقصان ہونے کے، اور کئی کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں جن کے ذریعے ایکسپائرڈ چیزیں لی گئیں، ایکسپائر میڈیسن لی گئیں اور ایکسپائرڈ اورل سالوشن کے پیکٹ لیے گئے، جس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، صحیح لیبارٹری انویسٹیگیشن کر کے، صحیح معلومات حاصل کر کے بچے کا علاج کروانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو بھی اور دوسرے گھر کے اندر افراد ہیں یا اور بچے ہیں، ان کو بھی اگر انفیکشن ہے، وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے یا پیراسائٹک انفیکشن ہے، تو اس سے بھی بچانا چاہیے۔ بعض دفعہ وائرس انفیکشن ایسے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر دوسروں کو لگ سکتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ دوسرے بچوں کو بھی اس سے بچانا